اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 189۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لفظی ترجمہ ہے یسألونک، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، عن الأحلة، نئے چاند کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت اوقات مقررہ ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے، ولیسا اور نہیں، البر نیکی، بان یہ کہ تأتو تم سب آؤ، البیوتا گھروں کو، من ظہورہا اس کے پچھواڑوں سے یا پیچھے سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی ہے، من اتقا جو بچا رہے، واتو تم سب آؤ، البیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم سب فلاح پا جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ ہے وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور سیدنا صعبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ اول باریک دھاگے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہوتا ہے، پھر گول ہوتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے جیسا شروع میں تھا۔ ان کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال اس لیے کیا تھا کہ عربوں میں نئے چاند کے بارے میں دوسری قوموں کی طرح بہت سے توہمات تھے، مثلا یہ کہ بڑھتے چاند کے دن مبارک ہوتے ہیں اور گھٹتے چاند کے دن منحوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ تاریخیں چاند کی ایسی ہیں جو مبارک ہوتی ہیں، یعنی شادی یا کاروبار کے لیے، اور کچھ تاریخیں منحوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ تصور تھا کہ چاند کا نکلنا اور ڈوبنا اور اس کی حرکت یا اس پر گہن لگ جانا، ان کا اثر انسانی قسمتوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ گھٹتے اور بڑھتے چاند کی تاریخوں پر ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے توہمات پائے جاتے ہیں، اور عربوں کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے افراد چاند کی بڑھتی تاریخوں کو مبارک تصور کرتے ہیں اور گھٹتی تاریخوں کو منحوس تصور کرتے ہیں، اور شادی یا کاروبار کی تاریخ کے لیے بھی نئے چاند یعنی بڑھتے چاند کی تاریخوں کو مبارک تصور کرتے ہیں، جبکہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام تخلیق کیا ہے، اور مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے، مہینے کے درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوقات جان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے چاند کے اوقات بتائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل ہوں تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ اسی طرح ہمارے دین میں چاند کے ذریعے اور بھی کچھ کاموں کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں، جیسے قرض ہے یا عدت طلاق ہے یا عدت وفات ہے، حمل کی مدت ہے، اس طرح کے سب کام چاند کے مطابق ہی کیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والحجی، اور حج کے لیے، چونکہ حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت اس میں صرف ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا، یعنی چاند کے ذریعے حج کے مہینوں کا علم ہو۔
چاند کے متعلق سوال کے جواب میں خصوصی طور پر حج کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ عربوں کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ ہر سال کے 4 ماہ حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے اور ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھیں، راستے محفوظ ہوتے تھے اور ان کے کاروبار خوب چمکتے تھے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ۔ عرب جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے سر اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا احرام کے آداب کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے وہ دوبارہ دروازے سے گھر جانے کے بجائے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے اور اس کو نیکی تصور کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے۔ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ عربوں کے یہاں انہی ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام باندھ کر گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ احرام باندھ کر بھی دروازے سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آؤ۔ اس آیت سے ہمیں شریعت کا قاعدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملات میں مناسب یہی ہے کہ انسان آسان اور قریب ترین راستہ استعمال کرے جسے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ پھر فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے، یعنی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اس سے اسے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کے دل میں داخل ہونے والا خوف نیکی کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوشبختی یا بدبختی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا دار و مدار تقوی پر ہے، اور نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈر جاؤ یعنی تقوی ہی اصل نیکی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی کامیابی اور فلاح کی ضمانت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کرو اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ اس تقوی کے طرز عمل سے ہی تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو گے۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایسا تقوی، ایسا خوف عطا فرمائے جو ہمیں گناہوں سے روک دے اور نیکیوں کی طرف رغبت دلائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔